رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے صنعتی تحقیق اور تعلیم کے لیے سیمی کنڈکٹر پروفیشنلز کو تیار کرنے کی غرض سے انسپائر انیشیٹو کا آغاز کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ملک کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود 13 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتی تحقیق و تعلیم کے لیے سیمی کنڈکٹرز پروفیشنلز کی تیاری کی غرض سے انسپائر انیشیٹو کا آغاز کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اس اقدام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹرز کے شعبوں میں نوجوانوں کو تعلیم اور مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے بھرپور صلاحیت کے حامل اس اقدام کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس اقدام کی معاونت کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام سے 4.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے قیام سمیت دیگر پروگرام بھی شروع کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو آج مراکش کے وزیر خارجہ نصیر بوریتا نے ٹیلی فون کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اپنی حالیہ 2 طرفہ ملاقات کو یاد کرتے ہوئے دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے مراکش کے وزیر خارجہ نصیر بوریتا کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کا خواہاں ہے اور ملک کے شہریوں کے تحفظ کے لیے اس کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وہ آج راولپنڈی میں 17ویں قومی بلوچستان ورکشاپ کے شرکاء سے بات چیت کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، جس کے عوام انتہائی ولولہ انگیز، باصلاحیت اور محب وطن ہیں، جو اس کا اصل سرمایہ ہے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی اقدامات کو بھی اجاگر کیا، جو عوامی ترقی کے لیے بلوچستان کے سماجی و اقتصادی منظر نامے کی بہتری کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام کے فائدے کے لیے صوبے کی بھرپور اقتصادی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں مسلسل دہشت گردی مسائل اور ان کے حل کے لیے عنوان سے ایک فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج، سیکیورٹی ادارے، پولیس اور صوبائی حکومتیں ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف مربوط اور فیصلہ کن انداز میں کام کر رہی ہیں۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر نے خیبر پختونخوا کے قومی ہنگامی امدادی ادارے کے امداد، بحالی اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے باضابطہ طور پر ایک منصوبہ شروع کیا ہے، جس کا عنوان ہے پاکستان میں نادار گھرانوں کو مویشیوں کی فراہمی کے ذریعے معاشی طور پر بااختیار بنانا۔ افتتاحی تقریب پشاور میں منعقد ہوئی، جس میں سرکاری افسران، اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے نمائندوں، شراکت دار تنظیموں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس منصوبے کا مقصد خیبر پختونخوا میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا، غذائی تحفظ بہتر بنانا اور نادار گھرانوں میں خود انحصاری کو فروغ دینا ہے۔ اس منصوبے کے تحت محکمہ لائف سٹاک کی تکنیکی معاونت سے مویشیوں اور عملی تربیت کی فراہمی کے ذریعے نادار گھرانوں کو سہارا دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ میں کم از کم 13 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کی حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق وہاں وعدے کے تحت امداد کی ترسیل نہیں کی جا رہی۔ غزہ میں جنگ بندی کے آغاز سے اب تک صرف 986 امدادی ٹرک داخل ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 6600 ٹرکوں کی آمد متوقع تھی۔ ادھر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے اسے نسل کشی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.newyork
GOV.PK اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔